السلام علیکم ویورز، تمام نئے آنے والے ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، کیونکہ آپ لوگوں کے سپورٹ کی وجہ سے ہی جو میں آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو میں ساتھ ساتھ جو ہے آپ لوگوں کو ملک کے حالات کے بارے میں اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں۔ آپ لوگوں سے تمام نئے آنے والے ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور آپ کو ملک میں لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی جو سب سے بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ عمران خان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم پاکستان ہے، انہوں نے اپنی سیاست میں 22 سالہ جد و جہد کی اور تمام سیاسی پارٹیوں کے خلاف الیکشن لڑا اور یہاں تک کہ وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے اور تقریباً کوئی 3.5 سال جو ہے پرائم منسٹر کے عہدے پر فائز رہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو اب ان کے مخالف تھے، پاکستان کی تمام چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ان کے خلاف اکٹھی ہو گئیں اور آخرکار عدم اعتماد میں قانونی طور پر جو ہے ان کو ٹف ٹائم دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی عمران خان کو جو ہے مجبوراً عہدہ چھوڑنا پڑا اور استعفیٰ دینا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی جو عمران خان وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور ہار نہیں مانی اور ان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، جو کہ بڑے ہی مشکل سے حالات گزر رہے ہیں۔ اور عمران خان جو ہے بیرون ملک کے لیے جانے کے لیے نہیں سوچا اور نہ ہی اپنی جو ہے اثاثے کسی دوسرے ملک میں لے جانے کے لیے سوچا، بلکہ پاکستان میں ہی رہے اور پاکستانی لوگوں کے اندر ہی رہے اور حالات کا جو مقابلہ ڈٹ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے سب سے پازیٹیو پوائنٹ ان کا یہ ہے کہ ابھی عدالت نے جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے 43 کارکنوں کی جو ہے رکنیت اسمبلی کی جو بحال کر دی اور ان کے استعفے جو ہے غیر قانونی قرار دیے گئے۔ انہوں نے سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے عمران خان کو گرفتار کرنے کا جو ہے ایک مکمل پلان بنایا جا چکا ہے اور عمران خان جو ہے کسی بھی وقت گرفتار ہو سکتے ہیں، لیکن میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ملک پاکستان کا جو ہے سچا لیڈر بنائے اور غریبوں کے لیے اچھے اقدامات کرے۔ تو امید ہے انشاءاللہ جو یہ حکومت جو ہے ایسے ہاتھ کنڈوں سے باز رہے گی اور جو سچا لیڈر ہے اور پورے غریب لوگوں کی عوام کا ایک نمائندہ ہے، اس طرح جو ہے پاکستانی قوم ان کو سابق وزیر اعظم عمران خان کو گرفتار نہیں کرنے دے گی اور پاکستانی وزیر اعظم عمران خان جو ہے ایک بہت بڑا اچھا لیڈر ثابت ہوا ہے، جنہوں نے جنرل اسمبلی میں جا کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین رسالت کے بارے میں قانون نافذ کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ کوئی آزادی اظہار رائے نہیں بلکہ یہ تمام مسلمانوں کی دل آزاری ہے، اس کے اوپر قانون بنایا جائے اور پوری دنیا جو ہے اس پر قائم رہے تاکہ کسی کو یہ جرأت نہ ہو کہ توہین رسالت کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی جو عمران خان جو ہے ان سب پارٹیوں کا، مسلم لیگ نون کا، پیپلز پارٹی کا اور باقی تمام سیاسی پارٹی کا جو ہے ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں اور آخری دم تک کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ ان کے اوپر ایک اٹیک بھی ہو چکا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بحفظ و امان رکھا اور زندگی عطا کی۔ اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ الیکشن 2023 میں جو ہے سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہے ایک دفعہ پھر جو ہے پوری 2/3 اکثریت کے ساتھ آئے گا اور قانون کی تبدیلیاں کر کے جو کرپشن کی جاتی ہے اس کو روکا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے غریبوں کے لیے اچھے اقدامات کرے گا۔ تھینک یو، بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، پلیز ٹیک کیئر۔